السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، دسمبر کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں سات شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان، بھارت، افغانستان اور عالمی خبروں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ پر تنقید کی ہے کہ اس نے پاکستان کے میزائل پروگرام کو ہدف بناتے ہوئے ریاستی ملکیت کے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اور نجی کمپنیوں پر مزید پابندیاں عائد کی ہیں، اور کہا کہ یہ دوہرے معیار اور امتیازی طرز عمل کی عکاسی ہے۔ اس بیان سے چند گھنٹے قبل امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے ایک بیان میں کہا تھا کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اور 3 کمپنیوں کے خلاف یہ اقدامات ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت عائد کیے گئے ہیں، جس کا مقصد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل کے ذرائع کو ہدف بنانا ہے۔ پاکستان سے ہمارے نمائندے عاصم علی رانا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی کارروائی جانبدارانہ ہے اور یہ فوجی عدم توازن میں اضافے کا سبب بنے گی، جس سے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور اس کی خریداریوں کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھے گا۔ یونانی کوسٹ گارڈ کی جانب سے سمندر میں ریسکیو آپریشن منسوخ کرنے کے بعد لاپتہ ہونے والے تمام پاکستانیوں کو مردہ قرار دے دیا گیا ہے۔ کشتی میں سوار مسافروں کی حتمی تعداد معلوم نہیں ہو سکی، تاہم کشتی میں اندازاً 80 سے زائد افراد سوار تھے۔ اس حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی کل تعداد 35 سے 40 ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکام کو انسانی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے انسانی اسمگلروں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے اور مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے کی مختلف ٹیموں نے 5 انسانی اسمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ افغانستان کے صوبائی سربراہ برائے اطلاعات و ثقافت حمید اللہ نثار نے جمعرات کو بتایا کہ وسطی افغانستان سے گزرنے والی ایک شاہراہ پر ایندھن کے ٹینکر اور ٹرک کے 2 بس حادثات میں کم از کم 52 افراد ہلاک اور 68 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حادثات صوبے غزنی میں دارالحکومت کابل اور جنوبی قندھار شہر کے درمیان ایک ہی شاہراہ پر بدھ کی رات پیش آئے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ حکام کو حادثات پر انتہائی افسوس ہے اور تحقیقات کا آغاز کیا جائے گا۔ بھارت اور چین نے طویل عرصے سے جاری اپنے سرحدی تنازعات کو کم کرنے کی جانب مزید ایک قدم اٹھایا ہے، اور 5 سال میں پہلی بار ان کے خصوصی نمائندوں نے بدھ کے روز باضابطہ مذاکرات کیے اور باہمی تنازعات کے قابل قبول حل تلاش کرنے کا عہد کیا۔ بیجنگ میں بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان مذاکرات میں 6 نکات پر اتفاق رائے ہوا ہے، جن میں سرحد پر امن کی برقراری اور سرحد پار کی سیاحت بھی شامل ہے۔ فریقین نے سن 2025 میں خصوصی نمائندوں کے درمیان نئے دور کے مذاکرات شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ غزہ کے تنازع اور شام میں بدامنی سمیت علاقائی بحران کے پس منظر میں آج جمعرات کو 8 مسلم اکثریتی ممالک کے سربراہی اجلاس میں مصر، ترکی اور ایران کے رہنماؤں کی میزبانی کر رہا ہے۔ D8 آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن، جسے ڈیولپنگ 8 بھی کہا جاتا ہے، کے اجتماع میں نائجیریا، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور ملائیشیا بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اجلاس سے خطاب کیا ہے۔ غزہ اور شام کے حوالے سے خصوصی اجلاس میں فلسطینی صدر محمود عباس بھی شرکت کر رہے ہیں۔ سربراہی اجلاس سے قبل ایرانی اعلیٰ سفارتکار نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس سے دنیا کو ایک مضبوط پیغام جائے گا کہ غزہ
لبنان اور شام میں اسرائیلی جارحیت اور خلاف ورزیاں فوری طور پر ختم کی جائیں۔ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز غزہ میں اسرائیل حماس جنگ کے خاتمے اور عسکریت پسندوں کے پاس موجود باقی لگ بھگ 100 یرغمالیوں کی رہائی کے کسی ممکنہ فوری معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے نئے مذاکرات کی غرض سے قطر پہنچ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے لیے اسرائیلی سفیر ڈینی ڈینن کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہم کوئی معاہدہ طے کر سکتے ہیں۔ حماس کے اعلیٰ عہدیدار کے مطابق مذاکرات آخری مراحل میں ہیں اور جب مذاکرات ختم ہو جائیں گے تو قطر اور مصر کسی معاہدے کا اعلان کر دیں گے۔ امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 20 جنوری کو ان کی اپنے منصب پر واپسی سے قبل کوئی معاہدہ طے پا جانا چاہیے۔ ایک اور خبر کے مطابق اسرائیل کی فوج نے جمعرات کی الصبح یمن کی جانب سے آنے والا راکٹ فضا میں ہی تباہ کر دیا ہے۔ راکٹ کا ملبہ اسرائیل کے علاقے رمات گان میں گرا۔ اسرائیلی پولیس نے متاثرہ علاقے کو سیل کر دیا ہے۔ تل ابیب میں جمعرات کی صبح سائرن کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ یمن کے حوثی باغیوں نے غزہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے متعدد مواقع پر اسرائیل کی طرف ڈرون اور میزائل داغے ہیں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو قانون سازوں پر زور دیا ہے کہ وہ اسٹاپ گیپ یعنی عارضی بجٹ کو مسترد کر دیں۔ ٹرمپ کا یہ بیان ایسے موقع پر آیا ہے جب بائیڈن حکومت کو عارضی شٹ ڈاؤن کے خطرے کا سامنا ہے۔ اس سے قبل امریکی کانگریس کے اعلیٰ ترین ڈیموکریٹک اور ریپبلکن اراکین ایک عارضی بجٹ پیکج پر کام کر رہے تھے تاکہ وفاقی اداروں کو اگلے سال 14 مارچ تک کام کرنے کے فنڈز دستیاب رہیں۔ اگر قانون ساز عارضی بجٹ پیکج کی بروقت منظوری دینے میں ناکام رہے تو ہفتے سے وفاقی حکومت کے اداروں میں جزوی طور پر کام رک جائے گا۔ تفصیلی رپورٹ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ روسی اور یوکرینی حکام نے جمعرات کو بتایا کہ ایک بڑے یوکرینی ڈرون اور میزائل حملے سے جنوبی روس میں ایک آئل ریفائنری میں گزشتہ رات آگ لگ گئی۔ روستوف ریجن کے روسی گورنر یوری سلیفسار نے اس سے قبل اس مقام پر آگ لگنے کی اطلاع دی تھی۔ ریفائنری میں آگ 6 گھنٹے سے زیادہ وقت تک لگی رہی۔ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو کہا کہ روس یوکرین پر مذاکرات اور سمجھوتے کے لیے تیار ہے، لیکن دوسرے فریق کو بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ صدر زیلنسکی نے یورپی یونین بلاک کے اتحاد پر زور دیا ہے۔ ایک بھارتی نیوی اور مسافر کشتی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 13 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ مسافر کشتی بدھ کو ممبئی کے ساحل سے دور معروف سیاحتی مقام ایلیفینٹا کیوز کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک بھارتی نیوی کی کشتی اس سے آ ٹکرائی۔ بھارتی نیوی کا کہنا ہے کہ 99 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے لیے قومی ریلیف فنڈ سے 2 لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کو فی کس 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو ہم نے براہ راست آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر بہجت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔